نیت بھی خراب ہو تو سزا۔ حضرت رومی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ایک آدمی نے بڑا اچھا باغ لگایا ہے، خوبصورت باغ ہے، مالٹے کا، کنوں کا باغ، بڑا پیارا۔ بادشاہ نے کہا ذرا جا کے دیکھتا ہوں۔ بادشاہ سلامت باغ دیکھنے آئے تو اب وہ مزدور آدمی تھا، عام آدمی تھا جس نے باغ لگایا، کسان تھا، اس کو کہا کہ چند کنوں توڑ کے لایا تو بڑے پیارے لگے، ایک دو اور لایا، کھائے، بڑے میٹھے، بڑے پیارے، بڑے توانا، بڑا مزہ آیا۔ تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اس پہ قبضہ نہ کر لوں باغ پہ۔ ہمارے ہاں نا کرائے پہ دکان دیتا نا مالک، تو جب کسی غریب کی چل جاتی ہے کہتا ہے تو خالی کر، میں نے خود ڈال لی ہے، چل گئی نا اس کی۔ حالانکہ رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے، رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو اس کو کہا کہ اور توڑ کے لا، اور دل میں خیال ہے کہ یار اتنا اچھا باغ ہے، قبضہ کر لیتے ہیں، ہماری حکومتیں قبضہ کر لیتی ہیں کہ چیز اچھی لگ جائے۔ اب وہ کسان دو تین کنوں توڑ کے لایا، اس نے کھائے تو کھٹے نکلے، ترش تھے۔ کہنے لگا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو بندہ بڑا صاحب دل تھا، کہنے لگا میں تو ٹھیک ہوں، آپ اپنی نیت سے پوچھیں کہیں خراب تو نہیں ہو گئی۔ تو کنوں میں بھی اس کا اثر آ گیا ہے، اپنی نیت، تو نیتیں بگڑ جائیں نا، نیتیں۔ اب ایک بات کہنے لگا ہوں، غور سے سننا۔ جب تک دو بھائی اکٹھے کاروبار کرتے ہیں، نیت ہوتی ہے کہ ہمارا گھر چلے گا، تب تک اللہ برکت دیتا ہے۔ اور جب اپنی اپنی جیبیں سمیٹنے لگ جاتے ہیں نا کہ یہ میرا 5,000 ہے، آج میں گیا تھا اگرائی کرنے، یہ میرا 10,000 ہے، آج میں نے محنت زیادہ کی، جب وہ ٹٹولنے لگتے ہیں پھر اس دکان سے بھی برکت اٹھ جاتی ہے، پھر وہاں سے بھی برکت چلی جاتی ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، فرمایا جب تو میں منہ پھیر لیتا ہے پھر تیری زندگی اللہ تنگ کر دیتا، پھر وہاں سے بھی برکت، خوبصورتی، اثر اٹھ جاتا ہے۔ ایک سنار نے گلی میں ایک یتیم چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا تو سنار بے اولاد تھا، بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا، 18 سال اس بچے کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا، جوان کیا۔ سنار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا، وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا، کئی دفعہ گھر میں رہتا۔ ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا، بچہ گھر تھا، 18 سال کا جوان، اس کی بیوی اکیلی تھی۔ وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ حملہ کر دیا، اس کا بازو بری نیت سے تھاما، بیوی چیخی۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ نوجوان پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا اماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا۔ شام کو سنار آیا، بیوی چیخنے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی آج عجیب بات ہوئی، جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کے پالا اسی نے گندی نظر ڈالی۔ سنار محو حیرت ہے، بیوی کا خیال تھا کہ لاٹھ اٹھائے گا، ڈنڈا اٹھائے گا، نوجوان کو مارے گا، لیکن وہ رونے لگ گیا۔ اس نے کہا آج اس نے میرا بازو تھاما ہے، جانے کیا کیا ہے؟ پریشان ہونے لگ گیا، سجدے میں گر گیا، کہا تو بتاتا کیوں نہیں؟ تو وہ سنار کہنے لگا اس کی غلطی نہیں، 18 سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا۔ ایک عورت آئی تھی، وہ اپنے بازوؤں میں چوڑیاں پہننا چاہتی تھی تو میں نے بھی گندی نظر سے ہاتھ ڈالا تھا، رب کریم نے مجھے فوراً اس کی سزا دی۔ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی نظریں گندی نہیں ہوتی، جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں، جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں، ان کی نظریں گندی۔ اور اگر تو ٹیلی فون کرتا ہے، تو کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو یہ بات لکھ لے، امام فخر الدین رازی 1، علامہ اسماعیل حقی 2، مولانا جلال الدین رومی 3، امام خازن 4، امام جلال الدین سیوطی 5 حدیث کے استاد اور محدث لکھتے ہیں کہ اگر تو کسی پر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بچ سکتا، یاد رکھ نہیں بچے گا، اس لیے کہ تیری نظر کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ تاکہ تیری بچی کا پردہ قائم رہے، کسی کی بہن کو، یہ کیا بات ہوئی کہ تو جتنا مرضی گند معاشرے میں پھیلاتا رہے تیرا گھر بچا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ فرماتے ہیں زندگی تنگ ہو جائے گی تیرے لیے مشکل، تو ڈھونڈتا پھرے گا کہ میں مرنے کو جگہ تلاش کروں۔ سچی توبہ کرے، کھری توبہ کرے، یہ گناہ انسان کو مجبور کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے سینکڑوں شاگرد تھے، ایک شاگرد کے انتقال کا وقت آیا تو گھر گئے ملنے، آپ کہتے ہیں میں نے زور لگا لیا پر اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا، میں اسے کہتا کلمہ پڑھ پر اس کی زبان پر جاری، اللہ اکبر، بہت بڑی نعمت ہے، دعا فرمائیں اللہ ایمان کی موت عطا فرمائے، ایمان کی موت دے اللہ کریم، ایمان کی موت دے۔
ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، مسجد نبوی ہے، رسول اللہ کا شہر ہے، سر سجدے میں ہے، روح پرواز کر گئی، روح پر کتنا نصیبوں والا ہے، کتنا نصیبوں والا ہے، مسجد نبوی میں سر سجدے میں رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے قدموں میں موت عطا فرمائی۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کلمہ پڑھ، تو اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا، میں بار بار کہتا تو وہ منت کرتا، کہتا حضور میں کوشش کرتا ہوں جاری نہیں ہوتا۔ فرماتے میں پریشان ہو کے اٹھا، ابھی میں دروازے پہ پہنچا تھا، اس نے چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی، بچے رونے لگے، بیوی رونے لگی، تو میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ جرم کیا کرتا تھا، اتنا بڑا پاپی پہ کلمہ جاری نہیں ہوا۔ اس کی زوجہ کہنے لگی حضرت جی 2 گناہ تھے اس کے، ایک تو یہ شراب کا عادی تھا، روکتی تھی باز نہیں آتا تھا، اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنی اماں کا نافرمان تھا، وہ 2 گلیاں چھوڑ کے رہتی ہے، یہ کبھی ملنے نہیں گیا تھا، اس بوڑھی کا کلیجہ اس کی طرف سے بڑی تکلیف میں تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے جا تو بھی دعا کر، اور اس کی ماں کو بھی کہہ دعا کرے کہ یہاں تو یہ کلمہ نہیں اسے نصیب ہوا، اللہ کرے اللہ آخرت کی منزلیں اس کی بہتر فرما دے۔ میرے بھائی ایسے گناہ، حضرت مالک بن دینار نے توبہ کی، توبہ کی انہوں نے، کس طرح؟ فرماتے میں نشے کا عادی تھا، کسی نے مجھے کہا کہ بطور دوائی شراب پی لو تو میں نے پی لی، نشے کا عادی تھا، شراب پیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی منتوں اور کوششوں کے بعد، منتوں کے بعد ایک بیٹی عطا فرمائی، وہ بھی 2.5-3 سال کی ہوئی تو پردہ کر گئی۔ کہتے میں اس کی قبر پہ بیٹھ کے گھنٹوں روتا، شراب کا عادی تھا۔ ایک دن سویا تو خواب دیکھتا ہوں کہ میرے پیچھے ایک بڑا سانپ لگ گیا، اور سانپ جب منہ کھولتا ہے تو انگارہ نکلتا ہے، میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہم سے درگزر۔ میں کچھ قبرستانوں میں جاتا ہوں تو میں سانپ بچھو پھرتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو ڈر آتا ہے کہ ہم یہاں آنے والے ہیں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تیاری ہے، کسی وقت بھی اعلان ہو جائے گا کہ چلو بھائی چلو فلاں صاحب کا جنازہ ہے، اٹھو، لوگ کہتے ہیں جلدی کرو، اور ایک کونے میں ایک شخص یہ بھی کہتا ہے کہ دیگ بھی رکھ لو مہمان بڑے جمع ہو گئے، اور ایک کونے میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ برف ٹھنڈی لے آؤ، لوگوں نے پانی بھی پینا۔ پہلے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں فوت ہو گیا، پھر اعلان ہوتا ہے جنازے کا ٹائم ہو گیا، پھر اعلان ہوتا ہے جنازہ اٹھایا جائے گا، اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے، پھر کل من علیہ فان، پھر کوئی نہیں پوچھنے آتا، ختم ہو گیا، قصہ ہی ختم ہو گیا، ان لوگوں کی کہانی مٹ گئی، ختم ہو گئے، بڑے بڑے کج کلا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ موت کا راج ہے، راج ہے موت کا راج، موت راج کرتی ہے بس، اور کسی کا راج نہیں، وہ راج کرتی ہے، جدھر جاتی ہے اسی کا راج ہے، راج کر رہی ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں قبرستان میں نے دیکھا، میں خواب دیکھتا ہوں بڑا اژدہا، اس کے منہ کے اندر آگ میرا پیچھا کر رہا ہے، کہتے میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں دوڑا، لیکن وہ اژدہا جب میں دوڑا تو میرے آگے آ کے کھڑا ہو گیا، میں مشرق کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا، مغرب کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا۔ جناب مالک بن دینار کہتے ہیں ایک بوڑھا شخص کمزور مجھے بچانے آیا، پر اس اژدہا نے پھونک ماری تو وہ بوڑھا آدمی دور جا گرا۔ کہتے میں چیختا تھا، چلاتا تھا، ایک پہاڑی پہ میں بھاگا گیا تو وہاں مجھے میری بیٹی ملی، مجھے فوت ہو گئی۔ وہ اس اژدہے کے آگے اس نے یوں ہاتھ کیا تو اژدہا پیچھے بھاگ گیا۔ میں نے بیٹی کو گود میں اٹھایا، میں نے کہا بیٹی یہ کون تھا؟ کہنے لگی ابا یہ تیرا برا عمل تھا، یہ تیرا برا عمل تھا، یہ تجھے کھا جاتا اگر میں نہ ہوتی۔ تو کہا یہ بوڑھا جو مجھے بچانے آیا یہ کون تھا؟ کہا یہ تیرا اچھا عمل تھا، پر کمزور بڑا تھا، تھوڑا تھا، یہ تیرے برے عمل کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میری بیٹی نے خواب میں میری داڑھی پکڑ لی اور کہنے لگی ابا میں چاہتی ہوں تو صحیح ہو جا، ایسا نہ ہو کہ پھر تیرے پیچھے یہ اژدہا لگ جائے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں سو کے اٹھا تو میری داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی، پھر اس کے بعد میں نے توبہ کی، اس طرح کی توبہ کی کہ پھر میں نے کوشش کی کہ دوبارہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کروں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے جو دنیا میں ہنس ہنس کے گناہ کرتے ہیں نا، ہنس ہنس کے جھوٹ ہنس ہنس کے بولتے، ہنس ہنس کے لوگوں کی غیبت کرتے، فرمایا یہ جو تمہیں ہنس ہنس کے گناہ کرتے نظر آتے ہیں ان کا رونا قیامت میں دیکھا نہیں جائے گا، ان کے آنسو قیامت میں دیکھے نہیں جائے، جو ہنس ہنس کے گناہ کرتے یہ روئیں گے،
فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. رب فرماتا ہے زیادہ رویا کرو، کم ہنسا کرو. نبی پاک علیہ السلام روتے تو صحابہ کہتے حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو محبوب فرماتے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. بھائیو، قبروں میں اکیلے جانا ہے، کبھی غور کرنا، اکیلے کوئی بندہ ساتھ حساب دینے نہیں جائے گا. اماں بڑا پیار کرتی ہے لیکن قبر میں کبھی کوئی ماں بھی ساتھ دفن نہیں ہوتی. اپنا اپنا حساب دینا، مشکل وقت ہے، حساب کر لینا چاہیے، تیاری کر کے رکھنی چاہیے. گناہ اگر یہاں ہماری زندگی کو تنگ کریں گے تو وہاں بھی ہمارے لیے مشکلات پیدا کریں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا ستار ہے. اور یاد رکھو جب کوئی اس کی ریٹ کو چیلنج کرے، جب کوئی اس کے قانون کو توڑے، جب کوئی اللہ کی اعلانیہ نافرمانی کرے، پھر رب کریم کی غیرت کو، اس کے عدل کو جوش آتا ہے. توبہ کرے سچی، مسجد کی حاضری دیں پابندی کے ساتھ. میری آپ سے ہمیشہ یہ گزارش رہتی ہے کہ مسجد کی حاضری پابندی سے دیں. میں اپیل کرتا ہوں داڑھی رکھ لیں، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ. واپس آ جائیں. ہماری بقا نہ ہمارے دین میں ہے. کوئی نہیں ہمیں رکھے گا، کوئی نہیں رکھے گا، کوئی نہیں. میرا ایک دوست رات بتا رہا تھا کہ سعودی عرب میں ایک شخص نے 30 سال محنت کی، تو جب وہ مرا ہے وہیں اس کے گھر میں فون کیا تو اس کے گھر والوں نے کہا جناب آپ کو مشکل ہوگی ڈیڈ باڈی بھیجنے میں، وہیں دفن کر دیں. ہاں اگر اس کا کوئی پیسہ ہے تو وہ ذرا اکاؤنٹ میں بھیج دیں، بچیوں کو ضرورت ہے. او بھائی تو اکیلا جائے گا، تیرے لیے مشکل ہو جائے. اپنے بھی ساتھ یقین کریں، بچے دعائیں کرانے آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت جی دعا کریں اللہ اماں کی سختی معاف کر دے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اماں اب جائے، اب ہمارا نمبر آئے. بچے تو انتظار کر رہے ہیں کہ ابا جائے اور گدی پہ ہمارا نمبر آئے. تیاری ہے، اکیلے جانا ہے، اکیلے سخت سا مرحلہ ہے، اکیلے سارا کچھ فیس کرنا. آج توبہ کریں، وہاں کے کیڑے یہاں رہ کے ماریں. اپنے ساتھ ظلم نہ کریں. ہم اس قابل نہیں کہ وہاں جا کے مقابلہ کر سکیں. بچیں، اپنے آپ کو محفوظ کریں، بچائیں. حساب اپنا اپنا دینا ہے. کسی باپ نے اگر اپنے بچوں کو حرام کھلایا تو بچے تو نہیں کہہ رہے تھے نا کہ حرام لے کے آ، تو باپ نے حساب دینا ہے، والد نے. لہٰذا مہربانی فرمائیں. انسان کو طے ہو جائے کہ اب یہ مال میرے رب کی رضا کا ذریعہ بنے گا، تو پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ جناب صدیق اکبر نے تن کے کپڑے بھی اتار دیے اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا. تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں تے پارے نے ککھ گلیاں دے. سانو آخ دے لوگ شدائی، اسا لنگ نموس دا ساڑ کے چولا گل پہنے تاج گدائی. او سجنا اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاتی پائی. جب آپ کو معرفت الہی کا یہ جذبہ نصیب ہوتا ہے، یہ ذوق نصیب ہوتا ہے، یہ شوق نصیب ہوتا ہے، تو پھر انسان طلب کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شہید بھلا اللہ کی بارگاہ میں کیا خواہش کرتا ہے؟ اللہ کرے آپ کی زیادہ توجہ میری طرف ہو جائے. ہمارا سارا دھیان لے ہی ہمارا موبائل گیا ہے، شریکہ ہی بن گیا ہے. 2 4 5 لوگ بنا لیں، باقیوں کو دے دیں، اور جس نے بنانی ہے وہ ضرور بنائیں، پر بات تو میری سنیں نا. آپ لائیو کومنٹس بعد میں دیکھ لیجئے گا. عزیز دوست میری بات پر غور فرمائیں. جب آپ معرفت الہی تک پہنچ جاتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں شہید اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مالک اب ایک دفعہ پھر بھیجے نا دنیا میں، اور پھر موقع ملے نا شہید ہونے کا. تیری جنت میں بڑا لطف ہے لیکن گویا جو تیری راہ میں سر کٹانے کا مزہ ہے. میرے عزیز جب نبی پاک کی پیروی کی جاتی ہے تو معرفت الہی انسان کو جینے کا سلیقہ آ جاتا ہے. اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں کوئی بڑا بامقصد کام کر رہا ہوں. پھر پتھر کھانا، تبلیغ کرنا، جد و جہد کرنا، کانٹوں پہ چلنا، یہ سارے کام مزہ دینے لگ جاتے ہیں. جب کوئی مقصد حیات ہاتھ آ جاتا ہے نا، پھر تھوڑے وقت سو کے بھی انسان نیند پوری کر لیتا ہے، تھوڑے پیسوں پر بھی گزارا ہو جاتا ہے. پھر سادہ لباس بھی ہو، سادہ کپڑے بھی ہوں، مسجد میں سونا بھی ہو، تو حضرت بلال حبشی مطمئن وقت گزارتے ہیں. پھر اطمینان. جب معرفت الہی نصیب ہو جائے، محبت الہی نصیب ہو جائے، تو حضور علیہ السلام نے معراج سے واپس آ کے فرمایا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے تو جنت میں بھی تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے. نبی پاک کی خالص پیروی، اتباع رسول، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان تن من دھن سے حضور کی پیروی کرے.
وہ چند 2 4 5 چیزوں کا دعویٰ نہ کرے، میٹھا کھانا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، پگڑی باندھنا سنت ہے، یہ بڑی عظیم سنت ہے، پر سچ بولنا بھی سنت ہے، فاقہ کرنا بھی سنت ہے، دل بڑا رکھنا بھی سنت ہے، دل صاف رکھنا بھی سنت ہے، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو، یہ بھی حضور کی دی ہوئی ادا ہے۔ اپنی مرضی کا ماحول فقط نہیں بنایا جائے، جب آپ معرفت الہی کے راستے پہ چلیں گے تو لازمی شرط ہے حضور کی پیروی کریں گے۔ اتباع رسول کے بغیر کوئی اور رستہ ہی نہیں ہے جو بندے کو اطمینان دے سکے، سکون دے سکے۔ آپ ایک مطمئن زندگی گزارتے ہیں جب حضور کی پیروی میں۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں، بہت زیادہ مہنگے کپڑے پہننے والے لوگوں سے ملاقاتیں کر لیں، بہت نئے جدید دور کا فیشن اوڑھنے والے لوگوں سے آپ مل لیں، وہ بیچارے بے چین ہی بڑے رہتے ہیں۔ 98 لوگوں نے کہہ دیا تیرے کپڑے ٹھیک لگ رہے ہیں، اور 2 نے بھی یہ نہیں کہا غلط ہیں، ٹھیک نہیں، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہیں، لیکن یہ بیچارے پریشان ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں صحیح ہیں کہ نہیں۔ حالانکہ 2 بندوں نے صرف ہلکا سا یہ کہا ہے کہ بس ٹھیک ہیں، مناسب ہیں، کیونکہ وہ گڈ بک میں آنا چاہتا ہے، وہ صرف دنیا کی زندگی جینا چاہتا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کی زینت چاہتا ہے۔ تو لیول یہ ہو جاتا ہے کہ بڑی مہنگی گاڑیوں میں لوگ بے چین ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، زیادہ بول رہے ہیں، اپنی تعریفیں اپنے منہ سے کر رہے ہیں، بیچارے الجھے سے، بکھرے سے ٹوٹتی بکھرتی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن اگر حضور کی اتباع نصیب ہو، اگر پیروی نصیب ہو، تو حضرت عمر نے دیکھ لیا تھا ایک دفعہ سرکار کو موٹے بان کی چارپائی پہ لیٹے ہوئے، صحیح مسلم بخاری دونوں میں موجود ہے، تو عرض کی یا رسول اللہ، آپ اللہ کے محبوب ہو کے اتنی مشقت کرتے ہیں؟ تو محبوب نے فرمایا عمر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ کیسر و کسرا دنیا میں آرام کریں اور آخر میں رسوا ہو جائے، اور ہم دنیا میں تھوڑی مشقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دیں۔ بس یہ بات جناب عمر نے پلے سے باندھ دی، زندگی کو سادہ کیا، بود و باش کو سادہ کیا، حضور کی اتباع، اور یہ چیز تسلی دیتی ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ آپ کبھی دیکھیں محنت مزدوری کرنے والے لوگوں کو، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، کسی کو کپڑے پسند آئے ہیں کہ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بعد مطمئن زندگی گزارتے ہیں وہ ذہنی الجھاؤ سے بچ جاتے ہیں، وہ ایک مطمئن اطمینان بخش وقت گزار کے دنیا سے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور مال غنیمت بھی بڑی تعداد میں آتا تھا، 25 ہزار 50 ہزار دینار بدری صحابہ کو ملنے لگے تھے، وسعت آ گئی تھی۔ اور جائز بھی ہے کہ آپ کے پاس اگر پیسے ہوں، وسعت ہوں، تو آپ کوئی قیمتی لباس پہنے تو منع بھی نہیں، اچھا گھر بنا لیں تو منع بھی نہیں۔ لیکن حضرت عمر کا لباس وہی پرانا سادہ، کئی جگہوں پہ پابند لگے ہوئے، آتے اسی سے جمعہ پڑھاتے، اسی سے فیصلہ کرتے، اپنی زندگی میں مست، کوئی پرواہ نہیں۔ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہلکے ہلکے مشورے بھی تو دیتے ہیں نا، تو بچے ہلکے پھلکے مشورے بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، سب رہنے دیں، سب ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اتنے بڑے لوگ جناب عمر سے ملنے آتے ہیں، وزیر مشیر اور کیا بات، اور وہی سادہ اور پھٹا پرانا اور پیوند لگا ہوا لباس۔ تو سب نے مشورہ کیا کہ حضرت عمر سے کہنا چلیں کرتا ہی نیا لے لیں، آپ کے پاس مال آتا ہے آپ سارا بانٹ دیتے ہیں، حصہ تو آپ کو بھی ملتا ہے، اب بانٹ دیتے ہیں تو چلو تھوڑا سا حرج کیا ہے۔ تو سب نے مشورہ کیا کہ کہنا ہے حضرت عمر سے۔ تو ایک صحابی بولے، کہنے لگے کہنا تو ہے، پر وہ شعر بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا، وہ بندہ بھی تو بتاؤ نا بھائی جو عمر فاروق سے بات کرے۔ تو لوگوں نے کہا ایک بندہ ہے نا جس کی عمر بات ٹالتے نہیں، کہا وہ کون ہے؟ کہا مولا علی شیر خدا، حضرت عمر ان کی بات نہیں ٹالتے۔ لوگوں نے حضرت علی شیر خدا کی خدمت میں عرض کی کہ حضور آپ کہیے نا جناب عمر سے، جب حالات بدل گئے ہیں، لوگوں کے پاس وسعت آئی ہے، حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں ظاہری طور پر، ورنہ تو بڑی وسعت تھی، ظاہراً اتنی وسعت نہ تھی، جناب صدیق اکبر کا زمانہ بھی کچھ ایسا ہی تھا، تو اب تو بڑا مال غنیمت آتا ہے اور حالات اور کیا اور ہیں، تو حرج کیا ہے اگر نیا کرتا لے لیا جائے؟ تو حضرت علی کہنے لگے بالکل تمہاری بات ٹھیک ہے، توجہ ہے نا آپ کی، اور عمر سے کہنا بھی چاہیے، پر فرمانے لگے یہ بھی مجھے پتا ہے میں کہوں گا تو وہ مان لیں گے، اور یہ تمہیں بتاؤں میں نے کوئی نہیں کہنا، میں نہیں کہوں گا کیونکہ میں عمر کی طبیعت کو جانتا ہوں۔ کہا پھر کیا کریں؟ فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہو، وہ ماں ہے نا مومنوں کی، حق رکھتی ہیں۔ لوگوں نے یہ سارا مدعا جناب عائشہ صدیقہ سے بیان کیا، بلایا، جناب عمر دوڑے حاضر ہوئے، اماں جی حکم ہو، پردے کے پیچھے بیٹھ گئے،
फरमाया उमर अब अल्लाह ने वुसअत कर दी है, माल आ गया है, गुंजाइश आ गई, तो आप नया कुर्ता ले ले, क्या हरज है। तो हजरत फारूक आजम चुप कर गए। बुजुर्गों के सामने जो मनसब के लिहाज से बुजुर्ग हों, बड़े हों, उनके सामने ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। हजरत उमर चुप कर गए। कहा अम्मा जी आप हुक्म करें, शाम से पहले कुर्ता बदल लूंगा। लेकिन फरमाने लगे एक बात करने की इजाजत है, एक बात कहने की इजाजत है। कहा कहिए, तवज्जो है आपकी मेरी तरफ। तो हजरत उमर फरमाने लगे अम्मा जी ये जो मैंने कुर्ता पहना है ना, हुजूर के जमाने में भी मैं इसी तरह पहनता था, हजरत सिद्दीक के जमाने में भी इसी तरह पहनता था। मेरा दिल करता है मैं उसी तरह रहूं जो मेरा रंग हुजूर के दौर में। मैं इसमें बड़ा राजी हूं, बड़ा मुतमईन हूं, यही मेरा तरीका है। बस जनाब उमर ने बात की तो जवाब कोई नहीं आया। थोड़ी देर के बाद जनाब आयशा सिद्दीका के रोने की आवाज आई और जनाब उमर फारूक से फरमाने लगी आप जाइए। हच भी हो रे आका, नौकर तो तुम्हारे हैं, कुछ भी हो मेरे आका, नौकर तो तुम्हारे हैं, हमको यही काफी है, सरकार हमारे हैं, हमको यही काफी है, सरकार हमारे हैं, लोगों को तो दुनिया में